نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو لعین تھا، جھوٹا تھا اور نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے مختلف زمانوں میں کرتے کرتے مختلف دعوی کی۔ نبوت کا صراحتاً جو اس نے دعویٰ کیا وہ سن 1900 میں کیا، آج سے 125 سال پہلے۔ 1900 سے لے کر 1908 تک جس میں وہ مر گیا اور دنیا سے چلا گیا، اس نے دعویٰ کیا۔ اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں صراحتاً بتا رہے جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ بروزی طور پر مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی گزرے تھے ان کا میرے اوپر عکس ہوا اور میں ظاہر ہوا، اس طرح کہ میرے وجود میں نعوذ باللہ محمد آ گئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ظاہر ہے بہت بڑا کفر ہے جو اس نے دعویٰ کیا، کفریہ۔ کہا تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئین ذلیت میں منعکس ہے، میرے سائے کے اندر، میرے جسم کے اندر منعکس ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ پھر کہتا ہے پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ یعنی 2 باتیں ہو گئی، ایک نبی ہونے کا بھی اور ساتھ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہا میں عین وہی ہوں۔ حضور کی شان کی توہین بھی ہے کہ کہاں جھوٹا آدمی اور کہاں وہ امام الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس نے اپنی طرف سے قرآن کی آیات کا اپنا معنی بیان کیا، جیسے میں نے بتایا تھا قرآن کی آیت ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ رہے یہ میرے اوپر یہ آیت اتری ہے۔ اگر آپ کا پلاٹ ہو، اس پہ کوئی آدمی بیٹھ جائے کہ میرا پلاٹ ہے، تو آپ جھگڑیں گے یا نہیں جھگڑیں گے؟ آپ کا گھر ہو، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ قادیانیوں کے بارے میں تم لوگ بڑے سخت ہو۔ میں نے کہا ایک آدمی تجھے کہے کہ تو خنزیر ہے تو کیسا لگے گا؟ میں نے کہا اس نے مسلمانوں کو خنزیر کہا ہے، سور کے بچے کہا ہے، کنجریوں کا اولاد بتایا ہے، ولد الزنا بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے، کافر بتایا ہے۔ تو میں نے کہا وہ میرا اسلام مجھ سے چھین رہے، ایمان چھین رہے، قرآن چھین رہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ایسا آدمی وہ کبھی بھی وہ آپ کو دین سے نکال رہے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بڑے حساس ہے کہ میرے گھر سے کوئی بندہ مجھے نکال لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایک آدمی شبخون مار رہا ہے اور آپ کہہ رہے آپ بڑی سختی کر رہے ہیں ان کی تردید میں۔ آپ دیکھیں نا، مکان میں تو مسئلہ یہ ہوا آپ کا کہ مکان پہ قبضہ ہو رہا ہے، اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے سب کچھ پر قبضہ ہو رہا ہے، آپ کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ اس نے اللہ کی شان میں توہین کی ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اللہ کہہ رہے یہ قرآن ہم نے قادیان میں اتارا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا پچھلے درس میں گزرا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں نبی بھیجا، حالانکہ جھوٹا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کر دی ہے۔ قرآن آیات کو اپنے معنی جو ہے نا اس میں لے جاتا ہے۔ اس نے کہا یاسین انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کے اندر صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، وہ کہتے ہیں میں مراد ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا شیعوں سے بڑے دجال یہ ہیں۔ ہمیں ایک صاحب نے کہا کہ وہ مرزا مسرور انگریزی میں کسی کو اپنا وہ بنا رہا تھا، قادیانی بنا رہا تھا، تو وہ انگریزی میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ یو ٹیل دیٹ آئی بلیو دیٹ دا لیٹسٹ میسنجر آف اللہ از دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ آپ کہہ دیں کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مجھے وہ بندہ کہنے لگے یہ دیکھو کیا ہے، یہ تو کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور آپ کہہ رہے کافر ہے، وہ تو ختم نبوت مانتا ہے. میں نے کہا اس بے وقوف کہ یہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مرزا غلام احمد قادیانی مراد لے رہے ہیں. یہ ہے مسئلہ. تو قرآن کی آیتیں ہیں نا سورہ یاسین کی، ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے اوپر اتری ہے، حالانکہ کس پر اتری ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، 1400 سال پہلے اتری ہے. یہ ہے مسئلہ ہمارا ان کا. تو بات پھر آگے ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کلمنی ونادانی وقال انی مرسلک الی قوم مفسدین وانی جاعلک للناس اماما وانی مستخلفک اکراما کما جرت سنت فی الاولین. یہ اس کی کتاب ہے، روحانی خزائن کے اندر لکھا ہے. اب قرآن کی مختلف جگہوں سے ایک ایک آیت اٹھا کے اس سے جملہ بنا لیا. اسی طرح جناب والا وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ قرآن کی آیت ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. اس نے اپنی کتاب اعجاز احمدی، اس کا صفحہ نمبر 7 ہے، اور اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 113 ہے. اسی طرح اس کی روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 62 ہے، جلد نمبر 11. اس پہ اس نے یہ آیت لکھی ہے اور اس آیت کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اور کیا کفر ہے؟ تو لہٰذا چکو پر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. اگر کعبے سے نعوذ باللہ کفر نکلے اسلام پھر کدھر ہوگا؟ تو لہٰذا اس بارے میں ہوشیار ہونا چاہیے کہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس سے وہ اپنا مراد لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قادیانیت کے حملوں سے اور حربوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اسلام کا صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک یا حی یا قیوم یا حی یا قیام یا رب. یا اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما. ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، گھروں میں بیماری ہے سب کو شفا عطا فرما. ان کے متعلقین دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما، اور کوئی پریشانی ہے روزگار کے حوالے سے سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، صحیح عقیدہ اسلام کا ہمیں نصیب فرما. ہماری اولاد سب کی حفاظت فرما. حضور کے ختم نبوت کے لیے سب کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی